بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو لڑکا یا لڑکی ہوتے ہیں یہ مرد کی وجہ سے ہوتا ہے، عورت کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ جو لوگ کہتے ہیں ہر وقت لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں، اگلی دفعہ تم نے لڑکی پیدا کی تو ہم تمہیں گھر سے نکال دیں گے، اس میں عورت کا قصور کیا ہے؟ وہ تو زمین ہے، بیج تو تم ڈالتے ہو، تم لڑکے کا بیج ڈالو گے تو لڑکی ہی پیدا ہوگی۔ اس بیچارے کا کیا قصور ہے جن کی بھی اولاد نہیں ہے؟ اللہ ان کو نورینہ اولاد عطا فرمائے۔ لیکن ایک بات یاد رکھے، لڑکا ہونا یا لڑکی ہونا یہ مرد کی وجہ سے ہوتا ہے، عورت کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے ہاں جہالت ہے کہ جی یہ تو ہمیشہ بیٹیاں پیدا کرتی ہیں، طلاق دو اس عورت کو اور دوسری شادی کر لو۔ یہ جاہلوں کی بات، اس لیے قرآن کہتا ہے کیا تمہیں پتہ ہے جو تم اندر ڈال رہے ہو بیج تو تم ڈالتے ہو، عورت تو زمین ہے، اب تم گندم ڈالو گے تو گندم نکلے گی، اور اگر جو ڈالو گے تو جو ہی نکلے گے۔ تو یہ چیز تمہارے اندر نقص ہے، اور آج کل میڈیکل سائنس بہت ترقی کر گئی ہے۔ آپ کسی بڑے اچھے مرکز میں جا کے رجوع کریں، وہ آپ کو دعا دیں گے، آپ کے ہارمونز جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے، اس کے بعد اللہ لڑکا بھی دے گا، چونکہ یہ ہارمونز جو ہیں وائی اور ایکس ہوتے ہیں، جب تک وہ اپنے مقام پر نہ آئے بچہ نہیں ہوتا، اور یہ آج کل کوئی مشکل نہیں ہے بلکہ دور میں تو شاید یہ بڑا مشکل تھا۔ اس طرح مدینہ منورہ میں ایک حکیم سے جا کے پوچھے، جب البال ایک چیز کا نام ہے، یہ جو کھجوروں کا دودھ نکلتا ہے نا اس کو لے کے وہ دوائی بنائی جاتی ہے۔ آپ کبھی کھجور کا دودھ نکالے تو اس کا تھوڑا سا توڑ کے اس کو سونگھے تو اس سے وہی خوشبو آئے گی جو مادہ منویہ سے خوشبو آتی ہے۔ تو بہرحال آپ علاج کرائیں اور اس کے بعد اللہ سے دعا کریں۔ باقی اللہ لڑکیاں دے تو کہو الحمدللہ، لڑکے نہ ہو تو کہو الحمدللہ، بلکہ قرآن میں لڑکی کا ذکر پہلے ہے لڑکے کا بعد میں۔ یہ آپ بول لیں وہ جس کو چاہے لڑکی دے جس کو چاہے لڑکا دے، تو لڑکے کا ذکر پہلے ہے، اور اس سے بڑی کیا دلیل ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل کوئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اور نسل لڑکی سے چلا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے فوت ہو گئے تھے، آپ کی زندگی میں ہی فوت ہو گئے تھے، تو نسل جتنی بھی چلی ہے وہ ساری سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے۔ اسلام میں بیٹیوں کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں کسی سے خوش ہوتا ہوں تو اسے بیٹی عطا کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور رحمت للعالمین کے مظاہر ہوتے رہے۔ عورت کو نبی نے وہ مقام دیا کہ اگر یہ بیوی ہے تو دنیا کی سب سے قیمتی دولت ہے، چنانچہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ دنیا ساری مال و متاع ہے، اور دنیا میں سب سے قیمتی چیز نیک بیوی ہے۔ عورت اگر ماں ہے تو فرمائے اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، جیسا کہ صحیح جامعہ میں نبی پاک کا ارشاد ہے۔ بہن یا بیٹی ہے تو جہنم کی راہ میں دیوار، چنانچہ صحیح بخاری و مسلم اور سنن ترمذی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی دو بیٹیوں یا بہنوں کو تربیت دے کر ان کی شادی کر دے، اسلام تربیت پر اللہ رب العزت ان بیٹیوں بہنوں کو اس کے لیے جہنم کی راہ میں دیوار بنا دے گا۔ شعیب نے ابن شہاب ظاہری سے روایت کی، انہوں نے کہا مجھے عبداللہ بن ابی بکر بن حزم نے حدیث بیان کی، انہیں عمر بن زبیر نے بتایا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا میرے پاس ایک عورت آئی، اس کے ساتھ اس کی دو بیٹیاں بھی تھیں، اس نے مجھ سے کھانا مانگا تو اسے میرے پاس ایک کھجور کے سوا اور کچھ نہ ملا، میں نے وہی اس کو دے دی، اس نے وہ کھجور لے کر اپنی دو بیٹیوں میں تقسیم کر دی اور خود اس نے کچھ نہ کھایا، پھر وہ کھڑی ہوئی اور وہ اس کی دونوں بیٹیاں چلی گئیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں نے آپ کو اس عورت کی بات بتائی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی پر بیٹیوں کی پرورش کا بھار پڑ جائے اور وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرے تو وہ اس کے لیے جہنم سے بچانے والا پردہ ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا یا اللہ جب آپ اپنے بندے پر مہربان ہوتے ہو تو کیا عطا کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر شادی شدہ ہو تو بیٹی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر یا اللہ اگر زیادہ مہربان ہو تو؟ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا تو میں دوسری بھی بیٹی ہی عطا کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا یا اللہ اگر سب سے زیادہ بہت زیادہ مہربان ہوتے ہیں تو؟ پھر اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا موسیٰ میں تیسری بھی بیٹی ہی عطا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں اپنے بندے کو بیٹا عطا کرتا ہوں تو میں اس بیٹے کو بولتا ہوں جاؤ اور اپنے باپ کا بازو بنو، اور جب بیٹی عطا کرتا ہوں تو مجھے اپنے خدا کی قسم کہ میں اس کے باپ کا بازو خود بنوں گا۔ بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے، وہ ذات جو سراپا رحمت ہے، وہ کسی کو رحمت قرار دے رہی ہے۔ بیٹی کو ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر زمانہ جاہلیت کا واقعہ سنے جس میں بیٹی کو زندہ درگور کرنے کا ذکر ہے۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اشکبار ہو کر چادر بھگو دیتے ہیں۔ فاطمہ الزہرا علیہ السلام کو خاتون جنت کا رتبہ عنایت کرنا کوئی قربہ پرستی نہیں بلکہ بیٹیوں کے ساتھ بے پناہ محبت کے دستور کی پہلی کڑی ہے۔ امت کو پیغام دیا
کہ جو بھی ہے وہ جو تمہاری نظر میں سب سے معتبر ترین ہو۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے گھر 2 بیٹیاں یا بہنیں ہوں اور وہ ان کی تربیت احسن طریقے سے کرے تو اس کے لیے جنت ہے۔ بیٹی کی قدر منزلت کا اندازہ لگانا ہو تو اتنا کافی ہے کہ یہ دین ایک عظیم پیغمبر کی بے مثال بیٹی کے آنگن میں پھولتا پودا ہے۔ طواف کعبہ کے دوران بیت اللہ پر نظر پڑتے ہی جو دل میں سرشاری اور الفت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، ایسے ہی جذبات ایک بیٹی کے دل میں باپ کا چہرہ دیکھ کر پیدا ہوتے ہیں۔ بیٹی کے دل میں باپ کے لیے جس قدر محبت اور تقدس پایا جائے، اگر اتنی محبت کوئی شخص خدا سے کرے تو غوث زما درجہ پائے۔ بیٹیاں رحمت ہیں، یہ رحمت للعالمین نے فرمایا ہے۔ بیٹیوں میں بازو کی قوت اور وارث تلاش کرنے والوں کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ کائنات کی عظیم ترین شخص کی وراثت ایک بیٹی کے دامن میں جلوہ فروز ہے۔ ہم بیٹے مانگتے ہیں، گر گراتے ہیں، رو رو کر اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہیں، مگر وہ بیٹیاں دیتا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے تمہیں رحمت کی ضرورت ہے۔ رحمت سے بڑھ کر دنیا میں کیا قابل قدر شے ہو سکتی ہے؟ جب دنیا کی نفیس ترین شخص کا لقب رحمت ہو، جب ہم رحمت سے منہ موڑتے ہیں تو عذاب اور لعنت سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ شخص جو بیٹے کی پیدائش پر افسردہ ہو، وہ ماں جو بیٹے کی آمد پر رنجیدہ ہو، اگر گھر جہاں بیٹے کا درجہ بیٹی سے بڑھ کر ہو، وہ گھر کیسے خوشحال ہو سکتا ہے؟ وہ گھر رحمت خداوندی اور اطاعت محمدی کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ بیٹیاں آنگن کی بہار ہوتی ہیں، بیٹیاں گھر کا قیمتی ترین زیور کانچ کی گڑیا ہوتی ہیں، بیٹیاں گھر کی رونق اور رحمت ہوتی ہیں۔ یہی بیٹی باپ کے گھر رحمت ہوتی ہے تو آگے جا کر کسی کے بچوں کی جنت بنتی ہے۔ جنت ماں کے قدموں میں ہے اور ماں ایک بیٹی بنتی ہے۔ آئیے عہد کریں کہ اپنی بیٹیوں کو رحمت سمجھیں گے، بیٹیوں کو بے لوث محبت سے نوازیں گے اور ان کی ولادت پر جشن منائیں گے۔ ہماری بیٹیاں ہماری بخشش کا سامان، راحت کا وسیلہ ہیں۔ بیٹیاں تو رحمت ہیں، ہر کسی کو کہاں نصیب ہوتی ہیں بیٹیاں؟ جو گھر پسند ہو اللہ کو، اس گھر میں ہوتی ہیں بیٹیاں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔